الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید کا درس نمبر 29 ہے. اس سے پہلے 28 درس ہو چکے ہیں. آج نیا باب ہے, نیا چیپٹر ہے. پچھلا جو باب تھا وہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے متعلق باندھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ جو کہ افضل ہیں اس مخلوق میں, اللہ کے نبی علیہ السلام اس مخلوق میں سب سے افضل ہے, اس کے باوجود ان میں اللہ تعالیٰ کی طرح صفات نہیں, کیونکہ وہ ایک مخلوق ہی ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے یہ ثابت کیا کہ اگر نبی علیہ السلام کسی کی مدد یا اپنے آپ سے تکلیف دور نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہو. آج بھی مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور مخلوق کا تذکرہ کیا ہے جن کی عاجزی, انکساری اور ڈر کا ذکر کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے. اور وہ مخلوق ہے فرشتوں کے متعلق جو قرآن کریم میں آیت ہے ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. سورہ سبا میں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یہ ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب ان کے دلوں سے ڈر چلا جاتا ہے پھر وہ سوال کرتے ہیں جبریل سے کیا کہا رب نے, اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کہا کیونکہ وہی بلند ہے اور بالا ہے اور سب سے عظیم ہے. تو اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, بخاری مسلم میں ہے, میں نے کہا آج درس نمبر 29 ہے لیکن درس نمبر 30 ہے, غلطی ہو گئی. حدیث یہ ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله. جب اللہ تعالی آسمانوں میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس قول یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ڈر سے, اللہ تعالیٰ کی قوت اور عظمت کی وجہ سے اپنے پروں کو فڑفڑاتے ہیں. کأنہ سلسلۃ علی صفوان, گویا کہ وہ ایک زنجیر ہوتی ہے, جیسے اگر زنجیر پتھر پر ماریں گے, ایک ملائم پتھر پر ماریں گے تو کتنی آواز آئے گی, ویسے ہی فرشتوں کے فڑفڑانے سے آواز آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ینفذہم ذالک, وہ جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہاں تک کہ جب ان کے دل سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں رب نے کیا کہا, تو جبریل ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کہا کیونکہ وہ بلند ہے اور عظیم ہے. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِكِ السَّمْعِ, اس کے بعد وہ جن و شیاطین اس فیصلے کو سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں, لیکن کون سا فیصلے جو قدری ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی وحی بھیجنی ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ, وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے قدری فیصلہ, تو جب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو پھر فرشتے سوال کرتے ہیں جبریل سے کس نے, اللہ نے کیا کہا. پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے وہ فرشتے اس سے نیچے والے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. یعنی ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی اتنی تعداد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کوئی سجدے میں جھکا ہوا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام کر رہا ہے, یہاں تک کہ 1 فٹ کی جگہ بھی نہیں ہے ساتوں آسمانوں میں, اتنے فرشتوں کی تعداد ہے.
اور اسی دوران جب یہ خبر نیچے پہنچتی ہے دنیاوی آسمان تک، وہیں پر جن و شیاطین ہوتے ہیں جو اس خبر کے بعض حصے کو سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بیان فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مسترق السمع ہاکذا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو یہاں سے خبریں سننے جاتے ہیں جن و شیاطین، وہ اس طرح ہوتے ہیں، بعضہ فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وصفہ سفیان بن عیینہ نے اس کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں راوی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا، پھر کہا یہ جو جن و شیاطین ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا کہ کتنے جن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کتنے شیاطین ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمان تک پہنچتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے آسمان والوں میں، جو فرشتے ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں اور جنوں میں سے بعض جن وہ سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، پھر اس کے بعد وہی جن اوپر والا اپنے نیچے والوں کو بتاتا ہے، وہ اپنے نیچے والوں کو بتاتا ہے، اپنے نیچے والوں کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، یہاں تک کہ وہ بات یا تو جادوگروں تک پہنچ جاتی ہے یا کاہنوں تک پہنچ جاتی ہے جنہوں نے جنوں کو اپنا دوست بنایا ہوتا ہے، کیونکہ عمومی طور جن ایک انسان کے تابع نہیں ہو پاتا، تابع نہیں ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے کبھی تابع نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی نیک آدمی ہوگا، اگر اس کی بات مانے گا، نیک ہونے کی وجہ سے وہ جن بھی نیک ہوگا، ورنہ شیطان جن کبھی بھی انسان کے تابع نہیں ہو سکتا الا کہ وہ کفر کرے، یعنی کہ انسان جب کفر کرتا ہے اس جن کی اتباع کرتا ہے تو جن اس کی پھر بات مانتا ہے۔ یہی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس کے بعد بیان فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک کہ وہی بات کا کچھ حصہ جادوگروں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، کاہنوں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، فربما ادرکہ الشہاب قبل ان یلقیہا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ جن ایک دوسرے کو بات بتا رہے ہوتے ہیں، ایک شہاب ثاقب ایک تارا ہے وہی ان پر پھینکا جاتا ہے یا وہی ان کو جلا ڈالتا ہے جو جن ہوتے ہیں، پھر وہ بات پورے کبھی نیچے نہیں پہنچ پاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی تارا گرا کہیں سے، جیسے کہ تارا بھاگ رہا ہوتا ہے اور کہیں نیچے گرتا ہے، تو یہی شہاب ثاقب ہے جو انہی جنوں کے پیچھے پھینکے جاتے ہیں، جو خبریں سننے جاتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا سورۃ الملک میں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، دنیاوی آسمان کو ہم نے تاروں سے زینت بخشی ہے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو کبھی کبھار وہی شہاب تارا ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو جلا ڈالتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے ان جن شیاطین کا، لیکن کبھی کبھار وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ، لیکن کبھی کبھار وہ جلدی آ جاتے ہیں اور نیچے بات پہنچا دیتے ہیں۔ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ، جب وہ جن اس کاہن یا جادوگر تک کوئی بات پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ایک بات اس تک پہنچتی ہے، پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، تقریباً ایک بات جب اسے سچی پہنچ بھی جاتی ہے لیکن 100 جھوٹ ملاتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، پھر لوگ کہتے ہیں وہ جادوگر سچا ہے، اس نے دیکھو اس نے سچ بات بتائی تھی، لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس نے ایک بات سچ سن لی ہوتی ہے وہ بولتا ہے، لیکن ساتھ میں 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اور اس کے بعد فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، پھر لوگ بولتے ہیں وہ سچا ہے، اگرچہ 1000 جھوٹ بولتے ہیں لیکن ایک سچ بولا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں یہ جادوگر ہے، یہ سچا ہے، اس کے پاس غیب کی خبر ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو اللہ کے نبی علیہ السلام زمین و آسمان میں غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی غیب ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو پھر لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا مؤلف رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، یہ جو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، دوسری حدیث جو ہے یہ ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں 1-2 راوی ہے، ولید بن مسلم وہ مدلس ہے، لیکن پھر بھی پیچھے والی حدیث اس کی شاہد بن گئی، دوسری حدیث سے اس کی تصدیق کر دیا، تو اس حساب سے اس پر عمل کیا۔ نواز بن سمعان سے روایت کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بیان کیا اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تکلم بالوحی، پھر وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، یعنی جبریل کو بتاتے ہیں،
تو اس سے کیا ہوتا ہے اخذت السماوات منه رجفا، اس سے آسمان لرزنے لگتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو فرشتوں کو بہت ڈر لگتا ہے، یعنی اتنا ڈر ہو جاتا ہے. آگے حدیث میں آیا ہے ایک تو آسمان لرزنے لگتا ہے، زمین لرزتی ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے. اس کے بعد او قال رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات والأرض صعقوا وخروا لله سجدا. جب آسمان والے اس فیصلے کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل. پھر اس کے بعد پہلا آدمی جو ہوتا ہے آسمان والوں میں جو سر اٹھاتا ہے سجدے کے بعد وہ جبریل ہوتے ہیں. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ. پھر اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتے ہیں بما ارادہ، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ثم يمر جبریل علی الملائکہ. پھر جبریل فرشتوں سے گزرتا ہے، پھر 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر آتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. کلما مر بالسماء سألہ ملائکتها. جس بھی آسمان سے گزرتے جبریل علیہ السلام فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا یا جبریل. فیقول جبریل، جبریل کہتے ہیں علیہ السلام قال الحق، انہوں نے حق کہا. یہ نہیں کہتے انہوں نے کیا کہا، جب وہی ہوتی ہے ان کو نہیں کہتے ہیں، البتہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کہا وهو العلی الکبیر، کیونکہ وہ بلند ہے، بالا ہے اور عظیم ہے. فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل. پھر وہ سارے کہتے ہیں وهو العلی الکبیر، سارے فرشتے. فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ. پھر جبریل اس وحی کو لے جاتے ہیں وہاں تک جہاں پہنچانی ہوتی ہے. ان دو حدیثوں سے مؤلف رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں فرشتے لرزتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں گشی تاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. اور جب فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بلند کرنے کے لیے جبریل کہتے ہیں یقول الحق وهو العلی الکبیر، وہ حق ہی کہتا ہے اور وہ بلند و بالا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے حالانکہ فرشتے کتنی عظیم مخلوق ہے. ہم نے پیچھے ایک درس میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا حاملین عرش کے متعلق، ان کے کندھے سے کان کی لو تک اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار سوار 70,000 سال چلتا رہے پھر اس مسافت کو پورا کر سکتا ہے. یا پھر ایسے بھی آیا ہے جو فرشتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں جتنے سے آسمان اور زمین کی فاصلہ ہے، اور پھر فرشتے اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے. اور مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، لیکن فرشتوں کی اپنی حالت تو دیکھ لو. اگر ہم ان فرشتوں کو نہیں پکار سکتے کیونکہ وہ خود وہ عاجز ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، تو پھر کوئی عام آدمی، کوئی ہمارا نیک آدمی، کوئی بڑا آدمی، ولی آدمی، اس کو ہم کیسے پکار سکتے ہیں. مؤلف رحمہ اللہ یہی اس بات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی عظیم مخلوق ہو کر پھر ان میں دیکھو کتنا ڈر ہے. لیکن پھر ایک جادوگر کے متعلق بھی حدیث میں ہے کہ وہ ایک بات سنتا ہے پھر 100 جھوٹ ملاتا ہے اس کے ساتھ، لوگ بولتے ہیں واہ واہ یہ تو سچ بولتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے مؤلف رحمہ اللہ پھر مسائل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیشہ حق کہتا ہے، قرآن میں حق ہی حق ہے، اسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جادوگر 100 جھوٹ بولتا ہے اور ایک سچ ہوتا ہے اس کے پاس، لوگ اس سے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں. ناصر رحمانی حفظ اللہ ایک چیز ذکر کرتے کہتے ہیں کہ سندھ میں ایک مرتبہ کسی نے ٹماٹر کاٹا، پھر اس میں اتفاقاً یا قدرتاً کچھ بھی اتفاقاً اس میں اللہ کے نام کی شیپ بن گئی ٹماٹر میں. لوگ پھر کہیں سے سفر کر کے آتے ہیں ٹماٹر دیکھنے، 2 دن کے بعد وہ سڑ گیا. عجیب بات یہ ہے کہ مطلب لوگوں کا ذہن دیکھو، عقیدہ دیکھو کتنا اس اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچو جس کے متعلق زمین و آسمان نہ رستا ہے. اور اگر اتفاقاً کہیں پر ہمیں اپنے ذہن کے متعلق آسمان کی طرف دیکھتے ہیں بادل میں اللہ جیسے لکھ دیا تو یہاں تک کہ سجدہ کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی قدرت کتنی ہے اور کتنی اس کی قدر کرنی ہے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ اس بات سے ہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہو کر، کیونکہ فرشتے علماء نے اس چیز میں اختلاف کیا کہ فرشتے افضل ہے یا انسان، کیونکہ فرشتے رات دن تسبیح میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں،
ان کے پر ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جب میں نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور جب میرے اوپر وہ تھے انہوں نے پورے آسمان کو ڈھانکا تھا، نہ مجھے اس سائڈ نظر آ رہا تھا نہ اس سائڈ، نہ یہاں سے نہ یہاں سے. تو اتنی جبرائیل علیہ السلام اتنے عظیم ہے، تو اتنی عظیم مخلوق ہے، لیکن پھر بھی بعض علماء نے کہا فرشتے ہی افضل ہے، لیکن سوائے انبیاء کی، کیونکہ انبیاء خاص ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، تو انبیاء فرشتوں سے افضل ہے. یہاں تک کہ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہی فضیلت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے تمام مخلوق پر. تو جو بھی ہے، لیکن مخلوق اتنی عظیم ذات ہو کر، اتنے طاقتور ہو کر، اگر وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اگر ان کو ہم نہیں پکار سکتے، تو اور کوئی مخلوق کیسے ہم اسے پکار سکتے ہیں؟ اور کوئی نبی اسے ہم کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو اس باب سے ہمیں یہی معلوم ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمیں نیا باب وہ شفاعت کے متعلق ہے، جس میں لوگوں کو بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت